قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ اس کائنات کی ہر حیات مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ صحیح معنوں میں حیات صرف ہے ہی حیات مصطفیٰ۔ اس کے ساتھ جڑنے سے ہماری حیات بھی کچھ حیات بنتی ہے، کچھ حیات، ورنہ ہم سارے حقیقت میں چلتی پھرتی جاتا ہے، وہ حیات صرف ہی حیات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چاہت یہ ہے کہ ہم اس حیات سے کسی نہ کسی کھاتے میں کہیں نہ کہیں جا کر جڑ جائیں، اور جڑنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس حیات کا تعارف ہو۔ اپنا تعارف ہو نہ ہو، حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ضروری ہے۔ اسی ہی سلسلے کی کل ہماری تیسری نشست ہونی تھی، لیکن چونکہ شاید میں سفر میں ہوں گا، موقع نہ مل سکے، تو مناسب سمجھا کہ ابھی ہی اس نشست کو آپ حضرات کے سامنے پورا کر لیا جائے، تاکہ ناغے سے بچا جا سکے۔ جناب عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو دادا ہیں، ان کی اولاد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب، جو نبی کریم علیہ السلام کے چاچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، کہ دونوں نے دودھ بھی ایک خاتون کا پیا ہے۔ مکے کے پہلوانوں میں، جرری لوگوں میں جن کا شمار ہوتا، جن کو جناب نبی کریم علیہ السلام نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ غزوہ احد میں کفار مکہ نے جن کا مطلع کیا، مطلب کیا کہ جسم کے ٹکڑے کر دیے، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ آنکھیں نکال دی گئیں، کان کاٹ دیے گئے، زبان کاٹ دی گئی، کلیجہ کاٹ دیا گیا، حتیٰ کہ بعض خواتین نے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی، نہ چبا سکی تو تھوک دیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام جن کی شہادت پہ فرط جذبات میں روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے، جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، پرندے کھا جاتے، اس لیے کہ پہنانے کے لیے کفن تک مہیا نہ تھا۔ سن 6 ہجری میں یہ اسلام لائے ہیں۔ ان کے اسلام سے پہلے 38 یا 39 خوش قسمت اشخاص دائرہ اسلام میں آ چکے تھے، اور ان کے اسلام کا بھی بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن خود کہیں شکار کو گئے ہوئے تھے،
کہ جبل ابی قبیس کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ابو جہل نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر رقیق حملے کیے، برے الفاظ استعمال کیے، گالیاں بکیں، اور جناب نبی کریم علیہ السلام خاموشی سے یہ سن کر چل دیے۔ کسی قریشی کی باندی یہ کھڑی منظر دیکھ رہی تھی، اس نے اس پورے منظر کو اپنی آنکھوں میں جذب کر کے جناب حمزہ کے گوش گزار کیا اور بطور آر کے کہا کہ تم کیسے چاچا ہو اور تم کیسے مکے کے پہلوان ہو کہ آج تمہارے بھتیجے کو بغیر کسی وجہ کے بس راہ چلتے ہوئے ابو جہل نے نازیبا الفاظ کہے اور شان میں گستاخی کی۔ جناب حمزہ بن عبد المطلب اپنی اس تیر کمان کو اسی طرح ہاتھ میں لیے ہوئے ابو جہل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تلاش کرتے 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 دیکھا کہ ابو جہل کعبے کی دیوار کے ساتھ کچھ قریش نوجوانوں کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جاتے ہی ابو جہل کے سر میں اپنی تیر کمان دے ماری اور بڑے زور سے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد لوارث ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم ابھی تک آل عبد المطلب، خاندان ہاشم، ان کے وارث پہنچ اور بے ساختہ کہا، سنو، میں نے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان کہنے لگے کہ حمزہ تم بھی صابی ہو گئے ہو؟ کہا کہ آج میرے اوپر اپنے بھتیجے کی سچائی ظاہر ہوئی۔ وہ اٹھے کچھ تماشا کرنے کے لیے، لیکن ابو جہل نے کہا خبردار، واقعی میری زیادتی ہے کہ میں نے آج ساری حدوں کو کراس کیا اور میں اپنے قصور کو مانتا ہوں اور میں قصوروار۔ یہ کہا اور کعبے کی حدود سے نکلے گھر آئے تو دل میں خیال آیا، حمزہ یہ کیا کر بیٹھے ہو؟ کیا بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا؟ اور میں نے تو کلمہ بھی پڑھ لیا۔ وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگی کہ اللہ میرا بھتیجا سچا ہے تو مجھے استقامت نصیب کرو۔ پھر بیٹھ نہیں سکے، پھر سیدھا دربار رسالت میں پہنچے، اپنا پورا واقعہ سنا اور واقعہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہوئے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کر دست حق پر بیعت کی اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھا اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے جانثاران میں شریک۔ اور پھر ان کے اسلام کو قبول کرنے کے 2 یا 3 دن کے بعد وہ شخصیت بھی اسلام قبول کرتی ہے جس شخصیت کو تاریخ اسلام نے مراد پیغمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا۔ ان 2 نوجوانوں کے اسلام قبول کرنے سے مکہ مسلمانوں کے لیے کھلتا ہے اور کعبے میں برسر عام نماز ادا کی جاتی ہے اور کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ پھر غزوہ بدر میں شجاعت کے وہ کارنامے دکھائے کہ تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے۔ ان کارناموں کے بدلے میں غزوہ احد میں
خصوصی طور پر وہ نوجوان لیا گیا جس کو آزادی کا یہ انعام دینے کا وعدہ کیا گیا. وحشی جو بعد میں حضرت وحشی بنا، خنجر مار کر مسانے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان احد میں شہید کر، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سید الشہداء کہا. ابی لہب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچوں میں شمار، جن کی مذمت میں قرآن میں پوری صورت ہے، تبت یدا ابی لہب. جناب ابی طالب قدم قدم پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ دینے والا، خیال رکھنے والا، اہل سنت علماء میں سے 95% علماء ان کے ایمان کے قائل نہیں، اور کچھ لوگ ان کے ایمان کے قائل ہیں. بہرحال ہماری اس میں بحث نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کی خدمات کو تعریف کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جنہوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا. اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھوپھیاں ہوں، بلکہ میں یہ کہتا چلوں کہ باقی چچاؤں کے بارے میں تاریخ اسلام میں کوئی ایسے واقعات یا ایسے حالات نہیں ملتے جو بیان کیے جائیں. 6 پھوپھیوں میں سے بعض نے لکھا ہے کہ صرف حضرت صفیہ ایمان لائیں، اور یہ ایسی بہادر خاتون بھی تھی کہ ایک غزوہ کے موقع پر ایک یہودی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. حوصلہ مند تاریخ انسانیت میں جو خواتین گزری ہیں ان میں حضرت صفیہ کا ذکر بھی ضرور ملتا ہے. ایک پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہیں، جن کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اہلیہ محترمہ ہیں اور ہماری ماں ہیں کہ جن کے نکاح کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ زوجنا کہا کہ ان کا نکاح آسمانوں پر اللہ نے پڑھایا. اور ان کے نکاح کا سورہ احزاب میں پورا واقعہ ملتا ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا استعمال فرمایا. زوجنا کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کرا دیا، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی اطلاع دیے ہوئے حضرت زینب کے سامنے ان کے گھر میں جا کے کھڑے ہوئے. اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں.
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربانی کے لیے لٹا دیا گیا، اور جناب عبداللہ کو بھی، کہ ان کے والد جناب عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ میرے اگر 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا اللہ کی راہ میں۔ اب جب بیٹے ہو گئے تو اب قربانی کا وقت آیا تو قرہ اندازی کی گئی کہ کس کو قربان کیا جائے، تو جناب عبداللہ کا نام، بہنوں نے، رشتہ داروں نے ان کو قربان نہیں ہونے دیا۔ اب بدلے میں 10 اونٹ قرہ اندازی میں رکھے گئے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر جناب عبداللہ کا نام نکلا، پھر جناب عبداللہ کا نام نکلا، چلتے چلتے 100 اونٹ برابر میں رکھے گئے، تو اب اونٹوں کا نام نکلا ذبح کے لیے جناب عبداللہ کو اللہ پاک نے اس قربانی سے محفوظ رکھا، اور اس طرح جناب عبد المطلب کی منت پوری ہو۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی باقی آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی